ہمارا ٹاپک ہے کانفلکٹ اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن، تنازع اور تنازع کا حل. یہ آپ کے سلیبس کا آخری ٹاپک ہے جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آپ اور ہم اچھے سے یہ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز آر دا ریلیشن بٹوین ٹو اسٹیٹس، ٹو اور مور دین ٹو اسٹیٹس اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. اور ہم نے بہت پہلے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسٹیٹس آر بہیو لائک اے ہیومن بینگ. ریاست جو ہے وہ بالکل انسان کی طرح جو ہے سوچتی ہے اور انسان کی طرح ہی وہ کام کرتی ہے. تو جس طرح انسان ایک دوسرے سے مختلف باتوں پر اتفاق نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے انسانوں کے درمیان، بالکل اسی طرح ریاستوں کے درمیان بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے، ڈفرینس آف ریسورسز بھی ہوتا ہے، اور ڈفرینس آف سمجھ لیجیے آبجیکٹیوز بھی ہوتا ہے. تو جب آپ کے اور دوسرے ملک کی سوچ ایک جیسی نہ ہو تو عموماً ان کے اندر کانفلکٹنگ آئیڈیالوجیز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چیز آگے بڑھتی جائے تو وہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اچھا، جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ انسان اور انسان کے درمیان جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے اسے دور کرتا ہے، اور دور نہیں ہوتا تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے. کیونکہ مین ٹو مین لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر اسی چیز کو آپ ریپلیکیٹ کر دیں اسٹیٹ کے اوپر، تو اگر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ فائٹ ہوگی تو اٹ مینز اے وار، جنگ ہو جائے گی وہ. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کانفلکٹ ہوتا کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. میں لفظ استعمال کر رہی ہوں کوشش، یعنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کانفلکٹ کو ریزالو کر لیں. سو وی اسٹارٹ ود دا فرسٹ بیسک بگننگ وچ از دا کانفلکٹ. کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ سو دا فرسٹ meaning of conflict is to come into collision or disagreement, be contradictory, at variance, or in opposition clash. بیسکلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہے کیا. اٹ مینس اب ہم کہتے ہیں نا دو لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، کولیجن ہو جاتا ہے جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زور سے ٹکرائیں. تو اب یہ ٹکراؤ انسانوں کا ہو سکتا ہے. دیکھیں، انسانوں کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لڑائی ہو گئی، گاڑیوں کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر خیال کا خیال سے لڑائی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ڈس اگریمنٹ، یعنی سوچ میں فرق. جب ہم کہتے ہیں یہ تصادم یا متفق نہ ہونا ہے، عدم مفاہمت ہے، تفریق ہے، اختلاف ہے، یا ایک دوسرے سے متصادم یعنی کلیش ہو جانا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو ایک دوسرے سے ڈس اگری ہونے کی یا ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نہ ہونے کا کی انٹینسٹی کیا ہے. تو اس کے حساب سے ہی آپ کا کانفلکٹ سخت، بہت ہی خطرناک، سنجیدہ، یا تھوڑا نارمل نوعیت کا ہو سکتا ہے. نمبر 2، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹو فائٹ اور کنٹینڈ ڈو بیٹل، یعنی لڑنا یا مقابلہ کرنا. اس کا مطلب یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا بھی کانفلکٹ کہلاتا ہے. دین تھرڈ میننگ ہے کہ a fight, battle اور struggle, especially a prolonged struggle or strife. یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا جنگ ہے یا مسابقت ہے، خصوصاً جو بہت طویل عرصے سے جاری رہے، ایک طریقے کی محاذ آرائی بھی ہے. دین اس کی فورتھ میننگ ہے کنٹروورسی، کوئرل، کانفلکٹ بٹوین پارٹیز، یعنی ایسی محاذ آرائی یا تصادم جو دو گروہوں کے مابین ہو. ٹھیک. دین ففتھ ون ہے ڈسکارڈ آف ایکشن، یعنی جب آپ دونوں کے دو اینٹیز ہیں اور ان کے خیالات یا ان کا کورس آف ایکشن سملر نہیں ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. جیسے ایک شخص ہاتھ ملائے اور دوسرا ہاتھ ملانا نہ چاہے، تو جب ایسا ہوگا تو اس کا مطلب آپ کا جو ایکشن یا آپ کی جو آئیڈیالوجی یا جو آپ کا رویہ ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ٹھیک. دین نیکسٹ ون ہے جیسے میں کہا ڈسکورڈ آف ایکشن، فیلنگ اور افیکٹ، اینٹیگونزم اور اپوزیشن ایز آف انٹرسٹ اور پرنسپل، a conflict of ideas. یعنی ڈسکارڈ آف ایکشن، فیلنگ اور افیکٹ، یعنی آپ کی جذبات میں ایک دوسرے کے لیے فرق، آپ کے جو بھی جس بھی طریقے کا آپ عمل کر رہے ہیں اس میں فرق، ان کے اثرات کا فرق، ایک دوسرے کے خلاف ریج رکھنا، نفرت رکھنا، منافرت رکھنا، وہ چیز. دین ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، یا پھر کیسے کرنا، مفادات میں مخالفت یا اصول
کے تحت مخالفت؟ کانفلکٹ آف آئیڈیاز، جب آپ کے سوچ یعنی آپ کے خیالات ایک دوسرے سے مل نہ رہے ہوں. جب بھی ایسی صورت ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کھڑا ہو جائے گا. اینڈ لاسٹلی اسٹرائکنگ ٹوگیدر اور کولیجن، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ٹکراؤ یا ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جانا یا ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جانا تنازع کہلاتا ہے. اب ہم نے یہاں پر ایک سے زیادہ لفظ استعمال کیے ہیں. ہم نے یہاں تصادم، ہم نے یہاں متفق نہ ہونا، عدم مفاہمت، تفریق، اختلاف، لڑنا، مقابلہ کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، محاذ آرائی کرنا، پھر متحرک مسابقت ہونا، تناؤ ہونا، ٹکراؤ ہونا. اسی طرح ہم نے انگلش میں کولیجن، ڈس اگریمنٹ، کلیش، کنٹینٹنس، فائٹ، بیٹل، اسٹرگل، اسٹرائف، کنٹروورسی، کوئرل، ڈسکارڈ آف ایکشن، اینٹاگونزم اور اسٹرائکنگ ٹوگیدر، ایک سے زیادہ ورڈز استعمال کیے ہیں. ان شارٹ اٹ از دا فائٹ or the clash of ideology between two or more entities. یہ دو یا دو سے زیادہ اکائیوں کے درمیان خیالات کا متفق نہ ہونا. It is the least kind of conflict when your ideas are different from one to another. جب ایک شخص کے یا ایک ریاست کے خیالات دوسری ریاست کے خیالات سے نہیں ملتے. سو یہ یاد رکھیے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانفلکٹس تو ہمیشہ کریٹ ہوں گے. ان کی انٹینسٹی جو ہے اس کانفلکٹ کو ہائی لائٹ کر دیتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ساری ریاستیں ایوری اسٹیٹ ان دا ورلڈ تھنک سملرلی. اٹس ناٹ پاسبل. اینڈ دین آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسٹیٹ واز میڈ بائی دا سیلفش انٹرسٹ آف سروائیول. ریاست اس لیے نہیں بنی کہ لوگ ریاست میں ایک دوسرے کی فلاح کے لیے رہنا چاہتے تھے. ریاست اس لیے بنی کیونکہ ہر ایک اپنی زندگی کو بہتر گزارنا چاہتا تھا. تو جس کی نیچر سیلفش ہو، جس کے اندر تمام جو ایک دوسرے سے ریلیشن شپ بن رہا ہے وہ آپ کے پرسنل جو ہے سروائیول پہ بیس کرتا ہے، آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی بنی ہوئی کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ اینٹیز کی آئیڈیالوجی سملر ہوگی؟ جب سب اپنا اپنا سوچ رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کانفلکٹس کریٹ نہ ہو، کیونکہ ہمیں ہوگا ایسا کہ ایک شخص کا فائدہ کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہوگا. ایک ریاست کا فائدہ کسی دوسری ریاست کے لیے مشکل کھڑی کر رہا ہوگا. تو ایسی صورت میں کانفلکٹس کا کریٹ ہونا ایک نیچرل پروسیجر ہے. تو کانفلکٹ کریٹ ہونا بری بات نہیں ہے، بلکہ کانفلکٹ کو پرولونگ ہونا یعنی لمبا ہو جانا یہ خطرناک بات ہے. دوسرا یہ کہ کانفلکٹ اگر آپ کے درمیان میں ڈفرینس آف اوپینین ہے اٹس اوکے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اگر ڈفرینس آف اوپینین وائلنٹ شکل اختیار کر لے then it is a very difficult thing for the world peace. ہم دنیا میں پرامن رہنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم پرامن رہیں گے تب ہی ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. سو اب ہم کچھ ڈیفینیشن پڑھیں گے. جان ڈوئے نے ایک ڈیفینیشن دی and he said that conflict is the gadfly of thought. It stirs us to observation and memory. It instigates inventions. It shook us out of sheep like passivity and sets us at not noting and contriving conflict in a sinecure non of reflection and ingenuity. So جان ڈیوی کا خیال یہ کہ آپ نے دیکھیں گیڈ فلائی بیسکلی ورڈ یوز ہوتا ہے بہت خطرناک مکھی کے لیے. اس کو کہیں کہیں ہم مکڑی سے بھی جوڑ دیتے ہیں. یہ ایک دم سے چپک جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے اور یہ پھر آپ کا چھوڑتی نہیں ہے. تو تنازعات جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کے مائنڈ کا پروسیس ہے، تھاٹ پروسیس ہے جس کے اندر آپ دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچتے یا کوئی اور آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتا. تو یہ مشاہدے اور خیالات میں الجھا دیتا ہے. مطلب یہ ہر وقت آپ ایک ریاست کو اس کے اندر انوالو رکھتا ہے اور اس کو اس ریاست کے لیے سب سے امپورٹنٹ بنا دیتا ہے. دین اٹ انسٹیگیٹ انوینشن. یہ عموماً جو ہے سمجھ لیجیے کہ نئی چیزوں کے لیے انسان کو اکساتا ہے. اینڈ یہ انسان کے اندر سے موجود جو چیزیں ہیں ان کو تبدیل کر کے باہر لے آتا ہے.
سو تنازع ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نئی جانب لے کے بھی جاتا ہے, آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے, اور یہ آپ کے تصور کو حقیقت کا رنگ دے دیتا ہے. یعنی جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ صرف کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے یا اس میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سارا ایسا کام کرتے ہیں جو ایک طریقے سے conflict is a driving force according to John Dewey. But conflict is serious disagreement and argument about something important. یعنی تنازع دو لوگوں کے درمیان یا دو اکائیوں کے درمیان بہت ہی سنجیدہ قسم کا اختلاف رائے ہے, اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگ عموماً بحث کرتے ہیں. یا جب ہم لوگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, because we studying international relations, it means we are talking about the states. Okay, so if two people or groups are in conflict, they have had a serious disagreement or argument and have not yet reached agreement. اگر ہم دو لوگوں یا اکائیوں کے درمیان تنازع کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں شدید اختلاف رائے ہے اور وہ ابھی تک کسی بھی مصالحت پر نہیں پہنچے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے, دیکھیے ہر چیز کی میں کچھ تو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کو ڈرائیو کرتے ہیں, اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو عموماً جو کانفلکٹ ہے اس کے 9 انڈیکیٹرز ہیں یا 9 ایلیمنٹس ہیں جن سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کی انٹینسٹی بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کی نیچر کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس کی جو ریزالو ہونے کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی اندر سمجھا جا سکتا ہے. اس میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے انڈیویژول. یاد رکھیے کہ ہمیشہ جب بھی کانفلکٹ کھڑا ہوتا ہے تو اٹ اسٹارٹڈ ود دا انڈیویژول, فرد سے شروع ہوتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل, ہمیں پتا ہے کہ کشمیر از دا کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, لیکن اٹ اسٹارٹڈ ود دا ہری سنگھ ڈوگرا. اس سے بھی پہلے پیچھے لے جائیں تو گلاب سنگھ ڈوگرا, جس نے 70 لاکھ نانک شاہی میں کشمیر کو بیچ دیا تھا. ٹھیک, اب یہ ایک شخص کا ڈیسیژن تھا جو آگے چل کر آہستہ آہستہ, مطلب پھر اس کے اندر سٹیجز آتے ہیں اینڈ دین اٹ بیکم دا ہیوج ایشو فار دا کنٹریز. اور اسی طریقے کا ایک میں آپ کو اور ایگزامپل دوں, اس کے اندر ہم بڑے لوگوں کی ایگزامپل لیں گے. جب ہم انڈیویژول کی بات کریں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ انڈیویژول کا مطلب کوئی عام فرد ہے. وہ جو بھی شخص اس کے اندر جو بیسک ایلیمنٹ بنے گا وہ یقیناً کوئی بہت بڑا لیڈر ہو سکتا ہے, وہ کوئی بہت بڑا جو ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے مطلب وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا, اور 9/11 کے انسیڈنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ اسامہ بن لادن نے ایکسیپٹ کر لی. سو اسامہ بن لادن become that individual who create the conflict of terrorism in the world. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں, ہم اسی کو آگے چل کے لے کے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ نے پڑھا ہو اور شاید آپ نے نہ پڑھا ہو, دونوں صورتوں میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم کو پتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ جو ہے وہ اتنا پرانا اور اتنا جانا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ہی معلوم ہے کہ وہ یہ ان دو ملکوں کے درمیان تنازع ہے. اس تنازع کی آغاز جو ہے وہ ایک شخص کی آئیڈیالوجی پر ہوئی, دیٹ واز نون ایز تھیوڈور ہرزل. That Theodore Herzl was the first person who planned the greater state of Israel, and it called the Zionism. Okay, so in that case پھر وہی آگے چلا اور پھر اس کے اندر دوسرے لوگ آئے, جیسے میکن مارا آئے, جیسے جو ہے بیلفور ڈاکٹرائن جنہوں نے پیش کی تھی, مجھے پورا نام یاد نہیں ہے ان کا, تو بیلفور 1917 میں انہوں نے اسرائیل سے وعدہ کیا, یہودیوں سے وعدہ کیا کہ وہ اسرائیل کی ریاست جو ہے برٹن جو ہے وہ اسرائیل اسٹیٹ بنائے گا. حالانکہ اسرائیل کی اسٹیٹ بننا وہاں پر پاسبلٹی نہیں تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے یہ اگریمنٹ کر لیا, اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کچھ ایسے ایونٹس کیے جس کے ذریعے آہستہ آہستہ اسرائیلی اسٹیٹ بننا پاسبل ہو گیا اور پھر وہ بن گیا. So in that case individuals were involved to create a conflict between in the region. Okay,
اسی طریقے سے اگر ہم ایسے بہت سارے ایلیمنٹس ہوں گے جو آپ کو اس طریقے سے نظر آنا شروع ہوں گے. اسی طریقے سے لیکن یاد رکھیے کہ کانفلکٹ، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ بٹوین دی ٹو اسٹیٹس، جب ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو جو انڈیویجولس اس کے اندر میجر رول پلے کریں گے وہ تمام انڈیویجولس جو ہیں وہ اس کانفلکٹ کے ایلیمنٹس بن جائیں گے. فار ایگزامپل 5 اگست 2019 کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کشمیر کو جو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اس کو انڈیا کا ایز اے پروونس یا انڈیا کا جو ہے آفیشیل ڈکلیئرڈ ریجن قرار دے دیا جائے. In that case, Narendra Modi become the reason of the instigative issue of Kashmir. ٹھیک، جو اس وقت کی سچویشن ہے انٹینسیفائی کرنے میں ایک انڈیویجول کا رول یا اس کے ڈیسیژن کا رول جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ آتا ہے سوسائٹی. نیکسٹ ایلیمنٹ جو ہے کانفلکٹ کا، جیسے میں نے کہا معاشرہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کانفلکٹس کریٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے ایسے بتاؤں کہ دیکھیے دنیا میں دو قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہوموجینس سوسائٹیز اور ایک ہوتی ہے ہیٹروجینس سوسائٹیز. ہوموجینس سوسائٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں یا علاقے میں ایک ہی طرح کے لوگ یا ایک ہی نسل کے لوگ رہتے ہیں. عموماً جو ہوموجینس سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ کانفلکٹس کم کریٹ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایسی سوسائٹیز جہاں ہیٹروجینٹی ہوتی ہے یعنی ڈائیورسیفائڈ ہوتی ہے جو پاپولیشن ہوتی ہے معاشرے کی، تو ایسی صورت میں ان کا کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر کانفلکٹ کریٹ ہونا زیادہ آسان ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں سب کانٹیننٹ کی. سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی، سب جب ہم برے صغیر کی بات ہم کر رہے ہیں، برے صغیر جو ہے جب برٹش رول میں تھا تو وہاں کی جو سوسائٹی تھی اٹ واز کمپلیٹلی ہیٹروجینس یعنی ڈائیورسیفائی سوسائٹی تھی جس کے اندر ہر قسم کے ڈفرینسز موجود تھے. ریلیجس ڈفرینسز موجود تھے، سوشل ڈفرینسز موجود تھے، اس کے علاوہ سویلائزیشن کے ڈفرینسز موجود تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب برٹش رول ختم ہونا شروع ہوا، ایک بات تو یہ کہ وہاں پہ کالونائزیشن بھی اسی وجہ سے آئی کیونکہ وہاں پہ کلیش آف انٹرسٹ تھا اور کسی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا اور سب لوگ اپنے حوالے سے مختلف سوچا کرتے تھے. لیکن جب برٹش رول ختم ہونا شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کم سے کم 5 یا 6 ملک جو ہیں وہ بن گئے. جیسے ان میں پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، یہ سب پہلے ایک ہی ملک تھے یعنی برے صغیر کہلاتا تھا، سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا. اور اس کے اوپر پورا ہم نے دیکھا کہ مختلف ایمپررز یا ڈائنیسٹیز کی حکومت تھی. اسی طرح کالونائزیشن آئی تو برٹش رول قائم ہو گیا وہاں پر. لیکن جب وہ گئے تو بیکاز آف دا کلیش آف انٹرسٹ، بیکاز آف دا کلیش آف سوسائٹی، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے مطلب مختلف ملک بن گئے بیکاز آف دیٹ سوسائٹیل کانفلکٹ. اگر مسلمان اور ہندوؤں میں معاشرتی تفریق نہ ہوتی تو شاید یہ لوگ ساتھ رہتے اور ان کو ساتھ رہنے میں کوئی ایشو نہ ہوتا. لیکن کیونکہ ریلیجس ڈائیورسٹی تھی، سوسائٹیل ایشوز تھے، لوگ ایک ساتھ کھا پی اور اپنے تہوار نہیں منا سکتے تھے، اس کا نتیجہ یعنی ایک جب تک دوسرے میں تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آزادی سے نہیں رہ سکتا تھا. لہٰذا وہاں پر انہوں نے الگ ملک بننا وہاں کی مجبوری بن گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ایسے ممالک جہاں پر یا ایسے خطے جہاں پر ایک ریجنل ڈائیورسٹی یا سوسائٹیل ڈائیورسٹی کم ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا لائف سٹائل اور لوگوں کی زندگی بہت پرامن ہے اور وہ ایک ہی طریقے کی، کیونکہ ان کی سوچ اور مذہب اور سب چیز ایک جیسا ہے تو معاشرے میں ایک ہارمنی نظر آتی ہے. اس کی اگزامپل رشیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ رشیا کے اندر کسی قسم کی جو ہے سوسائٹیل کانفلکٹس کریٹ ہو رہے ہیں. انٹل 1991 میں جب وہ جو 15 اسٹیٹس علیحدہ ہو گئی، ان کے باوجود رشیا از دا لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ ان ٹرمز آف لینڈ. نیکسٹ آتا ہے جی اسٹیٹ. جو عموماً جو کانفلکٹس جو ہم پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانفلکٹ پڑھتے ہیں. جو اسٹیٹ کا ایلیمنٹ ہے نا، جو اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، آپ یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ وجہ جو ہے اس کی کانفلکٹ کی وہ ریاست کی اس کی سوچ ہوتی ہے. اگر ایک ریاست نہیں پیسفل رہنا چاہتی تو آپ چاہے کتنے ہی پیسفل رہ لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان لڑائیوں میں یا ان کانفلکٹس کا شکار نہ ہوں.
اس کی ایگزامپل آپ دنیا کے ہر ریجن میں لے سکتے ہیں جہاں پر اسٹیٹ بیکم دا سول ایلیمنٹ آف فائٹ بٹوین دا ریجن اور بٹوین دا گروپ. اس کی ایگزامپل جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کولڈ وار کے اندر جب جو کمیونسٹ اسٹیٹس تھیں ساری کی ساری, ان کے اندر جو سوویت یونین کا بیہیویئر تھا ٹورڈز دا لیڈرشپ اور ٹورڈز دا ایکوالٹی امنگ دا ادر اسٹیٹس آف کمیونزم, تو وہ تھا ہی نہیں. تو ریاست کا اپنا رویہ, حالانکہ وہ ایک ہی اہلائے ہیں, ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں, لیکن سوویت یونین اپنے آپ کو باقی سب سے سپیریئر نہ صرف سمجھتا تھا بلکہ اس نے ایسے بہت سارے کام کیے جس کی وجہ سے جو باقی اسٹیٹس تھیں, جو اس کی اہلائے تھیں, جو اس کی ساتھی تھیں, وہ اس سے ناخوش ہو گئیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے دیکھا کہ آخرکار وہ جو ہے کمیونزم جو ہے وہی ختم ہو گیا دنیا سے, اور وہ تمام اسٹیٹ جو کمیونسٹ تھیں وہ بدل کے کیپٹلسٹ ہو گئیں, یعنی وہ نام و نشان ہی مٹ گیا. اور اس کی بنیادی وجہ تھی وہ تھا اسٹیٹ بیہیویئر آف سوویت یونین. سوویت یونین کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا, اور جب کوئی ریاست یا یعنی اس کے اتحادی جب اس سے کسی بات پر بات کیا کرتے تھے تو وہ اس نے باقاعدہ 3 ملکوں کے اوپر اپنی فوج بھیج دی, یعنی وہ فوج جو ان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی اس نے انہی پر حملہ کر دیا. چیکوسلویکیا پہ حملہ کیا, اب وہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے, چیک ریپبلک اور سلوویکیا میں. انہیں ہنگری پر حملہ کیا, انہوں نے پولینڈ پہ حملہ کیا. جب آپ اپنے ہی اتحادی پر حملہ کریں گے تو اس کا ذمہ دار, اس تنازع کا ذمہ دار وہ ملک ہوگا, کوئی اور نہیں ہوگا. نیکسٹ آتا ہے نیشنلزم. نیشنلزم بھی بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہے کانفلکٹ کی وجہ سے. دیکھیے نیشنلزم 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے اپنے آپ کو اپنی قوم سے جوڑتے ہیں, اپنے ملک سے جوڑتے ہیں, یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے نیشنلزم کی. ایک دوسری سائڈ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی نیشن کو دوسری تمام نیشن سے سپیریئر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی سب کو انفیریئر قرار دینا شروع کر دیں. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے کانفلکٹ کو ہوا دے دیے. اب اس صورت میں نیشنلزم جو ہے وہ اتنا اپنی بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو دیگر ریاستیں ہیں وہ اس سے پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ کانفلکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے اس کی مثال ہم سوڈان کی لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں, اور صومالیہ کی بھی لی جا سکتی ہے, اس کے علاوہ افریقن اور اسٹیٹس ہے, روانڈا کی لی جا سکتی ہے, کانگو کی لی جا سکتی ہے, برونڈی کی لی جا سکتی ہے, یوگانڈا کی لی جا سکتی ہے. ان تمام ملکوں میں آپس میں جو جھگڑے ہوئے یہ صرف اور صرف نیشنلزم کی بیسس پر, اور نیشنلزم بھی کیسا, مطلب یہ ریشل نیشنلزم تھا جس کے اندر نسلی بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک کو کمتر سمجھتا تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حالانکہ سب ایک ہی دکھنے میں ایک جیسے لگتے تھے, صرف قد کا تھوڑا سا فرق تھا دونوں میں, لیکن وہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے. ہم نے دیکھا سوڈان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا بیکاز آف بلیک افریقانز اینڈ عرب نیشنلسٹ افریقان. تو عرب نیشنلزم جو تھا, عربین جتنے بھی سوڈانی عرب اوریجن سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے آپ کو جو افریقان اوریجن کے لوگ تھے ان سے برتر سمجھتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سوڈان 2 حصوں میں یعنی سوڈان ریپبلک اور ساؤتھ سوڈان میں تقسیم ہو گیا. نہ صرف یہاں تقسیم ہوا بلکہ ان کے ہاں ابھی بھی ایک لڑائی اور چل رہی ہے, اور وہاں پر ایک اور ملک جو ہے ہم دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں, وہ دارفور کے نام سے ایک اور ملک بھی وجود میں آ جائے گا, کیونکہ یہ نیشنلزم اس قدر وائلنٹ ہو چکا ہے. یعنی ایک قوم دوسری قوم کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہی ہے کہ وہ بھی زندہ رہیں یا سروائیو کریں. نمبر 5 ہے انٹرنیشنل سسٹم. میں نے آپ کو ابھی جب ہم نے شروع کیا تھا کانفلکٹ اس میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی, اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو اسٹیٹس ہیں نا ان کا فارمیشن ہی کانفلکٹنگ ہے. دیکھیے ایک ریاست اپنے سروائیول کے لیے بن رہی ہے, اس کو جو لوگ بنا رہے ہیں وہ بھی اپنے غرض کے لیے بنا رہے ہیں, تو سسٹم ہی سیلفش ہے. جب سسٹم سیلفش ہے یعنی انٹرنیشنل سسٹم میں ویلفیئر صرف سنانے کے لیے ہے. ان ریالٹی ہر اسٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرے, اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد پر جانے کو تیار ہوتی ہے. تو ایسا نظام اگر دنیا کا ہوگا تو اب ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر لڑائیاں, وہاں پہ تنازعات جنم نہیں لیں گے. تو انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ریاستیں آپس میں لڑتی ہیں.
اور وہ لڑائی جو ہے اسے ختم نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ اس میں جو ہے اور جو حالانکہ جو اس کے پارٹیسپینٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کانفلکٹ کو پرولونگ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم پیلسٹائن اور اسرائیل کانفلکٹ کی لے سکتے ہیں، عرب اسرائیل کانفلکٹ کی لے سکتے ہیں. اس کی مثال ہم کشمیر کانفلکٹ کی لے سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا سب سے پرانا ان ریزالوڈ ایشو ہے کشمیر. بہت آرام سے ریزالو ہو سکتا تھا اگر انٹرنیشنل سسٹم چاہتا، لیکن کیونکہ اگر یہ ریزالو ہو جاتا تو ساؤتھ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ ایک زمانے میں گولڈن اسپیرو کہلاتا تھا، سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. یہ اتنا امیر اور اتنا زرخیز علاقہ تھا. تو اگر ان کے درمیان تنازع ختم ہو جائے گا تو دونوں میں سے کوئی ملک جو ہے، دونوں ملک ترقی کریں گے، اور جب یہ ریجن ترقی کرے گا تو یہ آپ کے کمپٹیشن میں آ جائیں گے. تو ان کو کمپٹیشن میں نہیں لانا، ٹھیک ہے، ان کو آپس میں ہی لڑواتے رہو. تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو چل رہی ہے، اب ڈیوائڈ اینڈ رول کی جگہ ڈیوائڈ اینڈ سیل دیئر پروڈکٹس کا کانسیپٹ بھی آ گیا ہے. سو انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ بیسکلی ڈرائیونگ فورس ہے ٹو کنورٹ ڈفرنٹ ایشوز انٹو اے بگ کانفلکٹس. نیکسٹ آتا ہے جی کمیونزم. آپ جانتے ہیں کہ کمیونزم ایک اکنامک آئیڈیالوجی ہے. یہ بیسکلی کمپلیٹ کنٹرول آف اسٹیٹ جو ہے، کمپلیٹ اکنامک کنٹرول آف اسٹیٹ جو ہے یہ کمیونزم کہلاتا ہے. یہ جب ریاست معیشت پر مکمل طور پر حاوی ہو جائے اور اس کا جو استعمال ہے وہ مکمل ریاستی تحویل میں چلا جائے اور عوام کے پاس کوئی اختیار نہ رہے، نہ کوئی ذاتی جائیداد ہو اور نہ ہی کوئی ذاتی مرضی ہو. تو جب ایسا سسٹم آتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے کانفلکٹ کھڑا ہونا ایک قدرتی عمل ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ ایک کمزوری کہہ لیجئے اس کی، لیکن یہ انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے جس میں وہ اونرشپ چاہتا ہے. وہ چاہے وہ اس کی فیملی ہو، چاہے وہ اس کی پراپرٹی ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ اون کرے. یہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے، یہ اس کی نیچرل کیا کہیں گے، اس کی نیچر ہے کہ وہ یہ اونرشپ چاہتا ہے. کمیونزم یہ اونرشپ ہی ختم کر دیتا ہے. انسان تھوڑے عرصے کے لیے فار دا لارجر انٹرسٹ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو اونرشپ چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونزم اگر جہاں ہوگا وہاں تھوڑے عرصے بعد خود بخود تنازعات کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. 7th ون ہے امپیریلزم یا سامراجیت. سامراجیت آپ جانتے ہیں کہ طاقتور کسی کمزور کے اوپر حملہ کر کے اس پر قابض ہو جائے، یہ سامراجیت ہے. ایک کمزور کب تک کسی دوسرے کی حکومت کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے فریڈم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جب بھی وہ کھڑا ہوگا فریڈم اسٹرگلز پوری دنیا میں شروع ہو جائیں گی. اور فریڈم اسٹرگل کا مطلب سیدھا سیدھا کانفلکٹ ہے، اور یہ کانفلکٹ وائلنٹ کانفلکٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب امپیریلزم ختم ہو رہا تھا دنیا میں، جو ایکچوئل امپیریلزم تھا یعنی یا اسے کہیں گے فزیکل امپیریلزم تھا، جب وہ ختم ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں فریڈم موومنٹس شروع ہوئی اور ملک آزاد ہوئے. اور یہ سب کے سب جو ہے بہت پیسفلی نہیں ہوئے، بلکہ ان میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوئیں اور اس کے بعد یہ یعنی تنازعات کھڑے ہوئے اور دین کہیں جا کے ان کو اپنے اپنے ملک ملے. جو آج کا امپیریلزم ہے یہ اکنامک یا فائنینشیل امپیریلزم ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کانفلکٹنگ ہے اور یہ ریاستوں کو ان ایزی کر رہا ہے اور وہ لڑ رہے ہیں. اب وہ چاہے امریکن امپیریلزم ہو یا یوروپین امپیریلزم ہو یا ان سم ایکسٹینٹ چائنیز امپیریلزم ہو، یہ سب اکنامک امپیریلزم ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹس ان چیزوں کے بارے میں ابھی فی الحال وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ بڑھے گا اٹ بیکم دا سورس آف کانفلکٹ. نیکسٹ از آئیڈیلزم. آئیڈیلزم آپ اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو ایگزامپلیفائی کیا جا سکے. انسان جب بھی آئیڈیل کی طرف بڑھتا ہے وہ اپنی پریزنٹ کنڈیشن میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. جب آپ اپنی پریزنٹ سچویشن میں خوش نہیں ہوتے، اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جب آپ قناعت نہیں کرتے ہیں تو اس کے آپ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ ایسا کام کرتے ہیں it means the behind source of conflict at that time is
an idealism, یعنی آپ کی بہترین کی تلاش کسی اور کی زندگی یا کسی اور ملک کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. ہر ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ بہترین زندگی گزارے, سب سے ترقی یافتہ ہو, سب سے زیادہ اچھی اکانومی اس کے پاس ہو. تو جب وہ یہ کام کرے, یہ آئیڈیل سچویشن ہو گئی ہے کہ وہ بہترین کی طرف بڑھ رہا ہے, تو جب وہ آئیڈیل سچویشن کی طرف بڑھے گا تب کانفلکٹس کریٹ ہوں گے, کیونکہ وہ کسی نہ کسی کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہوگا, کسی نہ کسی ریاست کو سرپاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. Ninth and the most important one is the realism. میں نے آپ سے ابھی کہا ریالٹی یہ ہے کہ all politics is power politics. ریالٹی یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو جب ریالٹی ہی یہ ہے تو لڑائی ہوئے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا نا. جب لاٹھی پکڑنے والے کو لاٹھی پکڑنے میں بھی 10 لوگوں کو مارنا پڑے گا, اور بھینس جو پٹ رہی ہوگی وہ تو پٹ ہی رہی ہے نا, تو دونوں صورتوں میں کانفلکٹس ہی کریٹ ہو رہے ہیں. سو اسٹیٹس, یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے, اٹ از بیسڈ آن ریالزم, اینڈ ریالزم بائی اٹ سیلف کریٹ کانفلکٹس. حقیقت یہ بتاتی ہے کہ آپ صرف اپنا دیکھیں اور دوسرے کے لیے نہ سوچیں. جب آپ ایسا کریں گے تو یہ ناممکن ہے کہ تنازع کھڑا نہ ہو, کانفلکٹ کریٹ نہ ہو. اب آ جاتے ہیں ریزنز. ہم نے ایلیمنٹس آپ کو بتا دیے. اب ہم آئیں گے کہ ریزن کیا ہوتے ہیں. عموماً کانفلکٹ کا ریزن کیا بن جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کانفلکٹ کھڑے ہو گئے. سو پہلا جو ریزن ہوتا ہے وہ کلیم آف اتھارٹی آن اینی ٹیریٹری, کسی بھی علاقے پہ اقتدار کا دعویٰ کر دینا. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ تو سیدھا تنازع کھڑا ہوتا ہے. اس کی پرائم ایگزامپل ہے صدام حسین نے جب کویت کے اوپر 1990 میں یہ کلیم کر دیا کہ کویت از دا لاسٹ پروونس آف عراق, اور اس نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا. تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اس وقت میجر جو عرب کنٹریز تھی ان کی اپنی فوج بھی نہیں تھی, یعنی کویت کی اپنی کوئی فوج موجود نہیں تھی, تو بچا ہی نہیں سکے. بارڈرنگ کنٹری تھی عراق نے اپنی فوجیں بھیج دی. صبح جب کویتی اٹھے تو ان کے ملک پہ قبضہ ہو چکا تھا. اب اس قبضے کی وجہ سے یہ جو کلیم انہوں نے کیا, دعویٰ کیا, اس کا نتیجہ نکلا گلف وار 1 کی صورت میں, جس میں 36 کنٹریز نے حصہ لیا اور اس میں جنگ لڑی یونائٹڈ نیشنز کے شیلٹر کے تھرو, اور عراق کو اس سے نکالا. لیکن اس کے ریزن, اس کانفلکٹ جو کویت کے اوپر اس کا جو کلیم تھا, اس کا ریزن یہ ہے کہ اس نے عرب کا پورا یہ جو مڈل ایسٹ ہے اس کا سینیریو چینج کر دیا, پالیٹکس چینج کر دی, اور اتنے کانفلکٹس اور کھڑے ہو گئے کہ اب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے. یمن سعودی عربیہ کی لڑائی ہو رہی ہے, قطر سعودی عربیہ کی لڑائی ہو رہی ہے, بحرین کی بھی ہو رہی ہے, ایران کی بھی لڑائی ہے, عراق کی بھی لڑائی ہے, کویت کی بھی ہے, دین شام میں ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ سول وار ہے. دین پھر ایک طرف چلے جائیں تو اسرائیل کی بھی اپنی لڑائیاں ہیں. تو ہمیں وہ جو مڈل ایسٹ کو بون آف کنٹینشن کہا جاتا ہے, اس کے اندر بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کلیم کر دینا کسی ٹیریٹری کے اوپر, یعنی دعویٰ کر دینا اور پھر اس کے چکر میں لڑنا شروع ہو جانا, تو کانفلکٹ آ جاتا ہے. اور یہ بہت ہی کامن ہے, یہ عام طور پہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف علاقوں میں اسی کی بنیاد پر کلیم جو ہے وہ کانفلکٹ کھڑا ہو رہا ہے. کشمیر کا جو ابھی 5 اگست کو جو نریندر مودی نے کیا, واٹ از دس؟ کشمیر نیور بی اے پارٹ آف انڈیا, نیور, کبھی بھی نہیں تھا. کشمیر واز اے پرنسلی اسٹیٹ. تو وہ نریندر مودی نے کشمیریوں سے پوچھے بغیر ہی اس کا دعویٰ کر دیا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کشمیر کا کانفلکٹ ختم ہونے کے بجائے یا کم, یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو کہتے ہیں نا ایک تھوڑا نارملائز سچویشن میں لانے کے بجائے, اب وہ اس سچویشن میں آ گیا کہ یہ ہمیشہ یہاں کے لوگ لڑتے ہی رہیں گے, وہ بیٹھیں گے ہی نہیں خاموش. تو کلیم become the sole reason of conflict in many places in the world right now. Next آتا ہے اس کی ایک ایگزامپل فاکلینڈ آئیلینڈس کی بھی ہے. ارجنٹینا کے پاس دو جزیرے ہیں فاکلینڈ آئیلینڈس, جن کے اوپر برطانیہ نے کسی زمانے میں قبضہ کیا ہوا تھا. ارجنٹینا نے کلیم کیا کہ دونوں فاکلینڈ کے جو آئیلینڈس ہیں وہ ارجنٹینا کی ملکیت ہیں, لہٰذا 1980s میں برٹن اور ارجنٹینا کے درمیان باقاعدہ ان جزیروں کے اوپر جنگ ہوئی, اور اس کے بعد پھر برٹش کلیم جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا گیا. لیکن اس تسلیم کرنے کے دوران باقاعدہ لڑائیاں ہوئی اور کتنے ہی بے شمار لوگوں کی جانیں گئیں. نیکسٹ ہے پرسنل ریزنز. اسٹیٹس دیگر ریاستوں کے ساتھ تنازعات کھڑے کرتی ہیں فار دیئر اون پرسنل سیکیورٹی. دیٹ از کالڈ دا پرسنل ریزن. ہر ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ محفوظ رہے, چاہے دوسری ریاست
جو ہے وہ تباہی ہو جائے بے شک، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب اس کے لیے وہ کچھ بھی میجرز کرنے کو تیار ہوتے ہیں. جب سو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کانفلکٹس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا ریزن ہو جس کی وجہ سے کانفلکٹ کریٹ ہو سکتا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ریاست کچھ ازیوم کرے اور اس کی بنیاد پر کچھ اسٹیپس اٹھائے. جب وہ ایسا کام کرتی ہے تو ایسی صورت میں بھی دوسری ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ جنگ کی صورت میں نکل آتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس جو 1956 کی وار ہوئی بٹوین عرب اینڈ ایجپٹ، سوری بٹوین انگلینڈ، فرانس، اسرائیل اینڈ ایجپٹ. اور یہ اصفہان ڈیم کے اوپر ایک لڑائی ہوئی اور یہ شروع اس طرح ہوا کہ کیونکہ مصر ایک آپ کو پتہ ہے کالونیل اسٹیٹ تھی اور وہ آزاد ہوئی تھی برطانیہ اور فرانس کے قبضے سے. تو وہاں پر سوئس کینال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک آرٹیفیشل جو ہے روٹ کریٹ کیا گیا تھا ان 19 سینچری تاکہ یورپ کی طرف جو ہے بیچ میں سے رستہ جا سکے. تو وہ اس مصر کے بیچ میں سے ایک آرٹیفیشل یعنی انسان نے سمندری نہر بنائی جہاں سے جہاز گزرتے ہیں. 1953 میں اس کے اوپر ایجپٹ نے اپنا کلیم کر دیا کہ یہ اور اسے نیشنلائز کر لیا. حالانکہ وہ انٹرنیشنل روٹ تھا اور وہ برطانیہ اور فرانس نے بنایا تھا، لیکن کیونکہ وہ مصر کی سرزمین پہ بنا تھا لہٰذا انہوں نے جب انہوں نے پہلے کہا کہ ہمیں کچھ